بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی رات کے مقام اور مرتبے کے بارے میں کہ شریعت اور اللہ کی نگاہ میں لیلۃ القدر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کی اگر تعلیمات کو ہم دیکھیں تو سورۃ القدر جو ہے وہ لیلۃ القدر ہی کی شان اور اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی شان جو اس رات کی بیان کی تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں اتارا۔ قرآن کریم چونکہ سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، جو سب سے بڑے ہیں، اور جس نبی کو دی گئی ہے وہ بھی تمام انبیاء کے سردار ہے، اور جو لانے والے ہیں جبرائیل علیہ السلام وہ بھی تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور جس امت کو دی گئی وہ امت بھی امت محمدیہ تمام امتوں کی جو ہے وہ سردار ہے۔ تو معلوم ہوا جو اتنی عظیم الشان کتاب اس رات میں دی گئی، اس رات کا مقام اور مرتبہ کہیں گنا زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کے عنوان سے جو ہے وہ یاد فرمایا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا۔ تو معلوم ہوا یہ رات قرآن کے نازل ہونے کی بھی ہے، یہ قرآن برکت والی رات بھی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں انسان کے متعلقہ جو احکامات اور جو چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں اس کو اگلے سال پیش آئیں گی، اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے حوالے وہ سارے کے سارے دفتر اور وہ کام کر دیتے ہیں جو انسان کی زندگی کے حالات کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اسی رات کی عبادت کو جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بہتر قرار دیا، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے اگر کوئی شخص عبادت کرے تو وہ اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گا جو لیلۃ القدر کی رات، ایک رات میں جو شخص عبادت کرے گا اس کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ اب اگر 1000 مہینوں کی مقدار کو سال میں چیک کیا جائے تو سال کے اعتبار سے یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال اور 4 مہینے تو امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے افراد کی جو عمر ہے وہ بڑے شاذ و نادر ایسے افراد ہیں جن کو عمر جو ہے وہ 70 سے اوپر ملتی ہے۔ اکثر افراد جو ہیں وہ 65 اور 70 کے درمیانی دنیا سے جو ہے وہ جا کر اپنے آخرت کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ تو انسان کے بس میں ہی نہیں کہ انسان 83 سال اور 4 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اس رات کی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے 83 سال اور 4 مہینوں سے بہتر اس کو قرار دیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس رات کی شان یہ اس میں جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں۔ فرمایا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری فرشتوں کی ایک جماعت لے کر دنیا میں اترتے ہیں، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے وہ سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ رات قرآن کے نازل ہونے کی بھی ہے، یہ رات برکت والی بھی ہے۔ اس رات میں انسانوں کی تقدیر اور حالات کے مطابق اس کی زندگی کی جو کام ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اترنے کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ سب جھنڈا لے کر آتے ہیں اور بیت اللہ کے اوپر اس جھنڈے کو گھاڑ دیتے، اور فرشتوں کو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ زمین میں اس رات میں پھیل جاؤ، تمہیں جو بندہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوا نظر آئے، خواہ وہ کھڑا ہو، وہ بیٹھا ہو، وہ قیام کی حالت میں ہو، وہ تلاوت کی حالت میں ہو، ذکر کی حالت میں ہو، اس سے سلام بھی کرو، اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہو، اور ان کے لیے جو ہے دو دعائیں مغفرت جو ہے وہ بخشش اس کا بھی انسان جو ہے وہ اہتمام کرے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے اترنے کا مقصد یہاں پر یہ بیان کر دیا۔ اور اگلا جو فضیلت اس رات کی بیان کی وہ یہ ارشاد فرمایا کہ سلام علیہ حتی مطلع الفجر، یہ رات جو ہے تو صبح کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی خیر والی جو ہے یہ رات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کے ذریعے سے زندہ کیا، یعنی کھڑا رہا، اور مقصد تھا اللہ کی رضا، تو فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے جو بھی گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کے شان میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات کی عبادت اور خیروں سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا۔
اور اس رات کی محرومی سے وہی شخص محروم رہتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں محروم ہو، جو حقیقی معنوں میں ناکام اور نامراد ہو۔ تو اتنے سخت الفاظ اس رات کی اس شخص کے بارے میں کہنا کہ جو اس رات کی خیر اور برکت کو حاصل نہ کر سکتا ہو، یہ اس رات کے مقام اور مرتبے کو خود ہی بیان کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کے بارے میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری جو امتیں تھیں ان کے افراد کی عمریں بتائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عمریں دیکھی، پھر ان کی عبادات کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا اظہار اور خواہش کی کہ میری امتیوں کی عمریں جو ہیں وہ تو بہت تھوڑی اور بہت کم ہیں، لہٰذا یہ اس عبادت کو کیسے پہنچیں گے یا وہاں تک ان کی رسائی کیسی ہوگی۔ اور اسی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، ہم بھی ایسا کرتے لیکن ہماری تو عمر اتنی نہیں۔ تو لہٰذا اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر لیلۃ القدر کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اور اس امت کو یہ بہترین رات جو 1000 مہینوں سے عبادت کے اعتبار سے مقام اور مرتبہ رکھتی ہے وہ تحفے میں عطا کر دی گئی۔ اور اس حدیث کے بارے اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر تو دی، لیکن اس سے پہلے جتنی امتیں بھی گزر چکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی برکت کی کوئی رات یا کوئی عبادت ایسی نہیں دی تھی کہ وہ مختصر وقت میں اتنی زیادہ فضیلت اور اتنے زیادہ ثواب کو وہ جمع کر سکے۔ اب لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتیں جو 5 ہیں انہی میں ان کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ تو معلوم ہوا 21 رمضان المبارک کی شب، 23 رمضان، 25، 27 اور 29، یہ 5 جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور امت کو جو تعلیم ہے وہ یہی ہے، انہی 5 راتوں میں جو ہے وہ اس رات کے تلاش کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس رات کی عبادات کون سی ہیں؟ تو کوئی خاص قسم کی عبادت اس رات کی نہیں، 4 عبادات جو ہیں وہ بنیادی ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہے تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا اور دعا مانگنا، یہ بنیادی 4 عبادات ہیں۔ انسان انہی کو رات کے حصوں میں جو ہے ان چاروں کو تقسیم کر دے، کچھ وقت نماز کے لیے نکال لے، کچھ وقت دیر بیٹھ کر تلاوت کر لے، کچھ دیر ذکر کر لے، اور کچھ دیر بیٹھ کر وہ دعا کا اہتمام کر لے۔ اگر پوری رات یہ جاگ سکے تو بہت ہی عمدہ عمل ہے، اور اگر پوری رات جاگنے کی ہمت نہ ہو تو فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، عشاء کی جماعت سے پڑھی تو آدھی رات نفلی عبادت کے برابر ثواب، فجر پڑھی تو آدھی رات نفلی عبادت کے برابر ثواب، تو اگر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو معلوم ہوا پوری رات نفلی عبادت کرنے کا ثواب اس شخص کو حاصل ہو جائے گا۔ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد یہ شخص جتنی بھی ہمت ہو سکے، گھنٹہ ہو، 30 منٹ ہو، 2 گھنٹے ہوں، چاروں عبادات کو، نوافل 2، 4، 6، 8 جتنے بھی ہو سکے، اسی طرح جو ہے اس کے بعد بیٹھ کر جتنی بھی تلاوت کی ہمت ہو اس کے بعد بیٹھ کر ذکر کیا جائے۔ ذکر میں جو ہے تو 3 تسبیحات کا اہتمام، ایک درود شریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے، دوسرا استغفار کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے انسان مانگ لے، اور تیسرا جو ہے وہ تیسرے کلمے کا ورد کیا جائے کہ تیسرا کلمہ اس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اعتبار سے اور ان الفاظ کے اعتبار سے جو اللہ کو محبوب ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ اس میں سبحان اللہ کا لفظ بھی ہے، الحمدللہ کا بھی ہے، اللہ اکبر کا بھی ہے، اور اس میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو سارے الفاظ جو ہے وہ محبوب ہے۔ تو یہ 3 تسبیحات انسان 100 دفعہ کر سکے تب بھی ٹھیک ہے، 50 دفعہ کر سکے تب بھی ٹھیک ہے، جتنے انسان کی ہمت ہو اس کا جو ہے وہ مکمل اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد باوضو ہو کر سنت طریقے کے مطابق انسان سو جائے، اور جتنی نیند کی تھوڑی حاجت ہے اس کو پورا کر کے پھر سحری سے جو ہے کافی دیر پہلے، پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کر پھر انسان وضو کر کے انہی 4 عبادات کی دوبارہ جو ہے وہ ترتیب کر لے۔ اب اس رات میں کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص عبادت تو نہیں، یہ ترتیب تھی
جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی اس کے مطابق انسان کام کر لے تو چاروں کی چاروں عبادات جو ہیں وہ مختصر وقت میں انسان کے عمل میں جو ہے وہ آ جائیں گی۔ اب دعا کے بارے میں کوئی ایسی تعلیم تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی حدیث سنن ترمذی میں ملتی ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اگر یہ رات مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہم انکا عفو کریم، عفو کے ساتھ کریم کا لفظ بھی ملا دیا جائے تو دعا ہوگی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اپنی طرف سے کہا جائے تو انسان لفظ کہے عنی اور اوروں کو بھی ساتھ شریک کرے تو بہتر ہے کہ یہ کہے فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہ اس رات کے جو ہے وہ اعمال ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس رات کی خیر سے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں، یعنی اگر وہ توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی ان کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اس کو نشے کے طور پر جو ہے تو وہ استعمال کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا وہ شخص جو رشتے ناطے توڑتا رہتا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہ رکھتا ہو، اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض اور حسد وغیرہ پایا جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس طرح کے 4 افراد کی وہ بخشش اور مغفرت نہیں کر دے۔ اس لیے انسان توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنی زندگی کی کمی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو اور آہوازاری کر کے اس سے توبہ طائب کر لے، اور اگر ان 4 گناہوں میں خدا نخواستہ کسی ایک گناہ میں مبتلا ہے اس سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کرا لے، تاکہ اس مبارک رات کی برکتوں سے اور خیروں سے یہ شخص جو ہے وہ محروم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی، ان ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔